بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور وہ دونوں ایک ایک دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ دعا یہ کرتا ہے ایک فرشتہ کہ یا اللہ، جو انسان اپنا مال لوگوں میں خرچ کرتا ہے اس کو تو اچھا بدل عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ جو دعا کرتا ہے وہ یہ اللہم آتی ممسکا تلفا کہ یا اللہ، جو کنجوس ہے، ضرورت مندوں کی حاجت پوری نہیں کرتا، اس کے پاس مال بھی موجود ہے، تو یا اللہ اس کے اوپر تباہی لا، برباد کر دے اس کا مال و دولت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم نے فرشتے کی دعا لینی ہے یا دوسرے فرشتے کی بد دعا لینی ہے، یہ اب ہمارا اختیار ہے، ہماری مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بات بتائی ہے کہ تمہارے پاس جو مال و دولت آتا ہے یہ ہم نے تم کو عطا کیا ہے، تو ہم ہی تم کو یہ بتاتے ہیں کہ تم نے اپنے مال و دولت میں سے غریبوں کا حصہ بھی رکھنا ہے، مسکینوں کا بھی رکھنا ہے، عزیز و اقارب رشتہ داروں کا بھی رکھنا ہے۔ ضرورت مند اور حاجت مند جو ہیں ان کی ضرورت اور حاجت بھی پوری کرنی ہے تم نے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی توفیق دیا، تمہارے پاس یہ مال موجود ہے تو۔ جس کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ تو اس مسئلے سے ہی باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تو دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اور دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سخی جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر پیدا کیے ہیں، بڑی بڑی سخاوت کرتے ہیں، لیکن اس سخاوت کی وجہ سے کبھی وہ روتے ہوئے نظر نہیں آئے کہ ہم نے اس رمضان اتنا اللہ کے راستے میں مال دے دیا، خرچ کر دیا، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اب یہ ہو گیا ہمارے ساتھ، وہ ہو گیا ہے۔ کسی اور وجہ سے ان کو پریشانی آئے تو آئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ ہر انسان کے اوپر پریشانیاں آنی ہی آنی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
وبشر الصابرین۔ یہ اصول اور ضابطہ ہے، ہر انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی پریشانی جانی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے وہ کسی نہ کسی صورت میں آئے گی ہی آئے گی۔ اس سے تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ بچ نہیں سکتا، حتیٰ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں آئی ہیں۔ تو اے ابن آدم تو میرے رستے میں خرچ کر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا پہلی امت کا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا تو بادل آیا، اس نے بادل دیکھا تو اس بادل کو یہ حکم دیا گیا، اس نے آواز سنی باقاعدہ، یہ حکم دیا گیا کہ فلاں آدمی کے باغ میں جا کر برسو، یہ پانی اس کو ملے گا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہ اس بادل کے پیچھے پیچھے چل پڑا، ایک جگہ پر جا کر بادل جو ہے وہ برسنا شروع ہو گیا۔ اب وہ اس بادل کا پانی جو ہے وہ گزرتا گزرتا ایک جگہ پر جا رہا تھا، وہ بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور ایک باغ کے اندر وہ پانی چلا گیا۔ اس نے باغ کے مالک سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جب اپنا نام بتایا تو وہی نام تھا جو بادل کے اندر لیا گیا تھا، جو اس نے آسمان سے آواز سنی تھی، فلاں بندے کے باغ میں برسو جا کر۔ اس بندے نے یہ سوال کیا اس مالک سے کہ کیا کرتا ہے، میں نے بادل سے آواز سنی کہ یہ بادل جو ہے تیرے باغ میں آ کر برسے گا، یہ پانی تیرے لیے ہے، وجہ کیا، تو کرتا کیا ہے؟ تو اس بندے نے یہ بتایا کہ میں اصل میں نا باغ میں جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے، جو بھی پھل شل آتا ہے، اس سب کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں نے اپنے گھر کی ضروریات کے لیے، ایک حصہ میں نے باغ کی ضروریات کے لیے، اور ایک حصہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقف کیا ہے۔ میں اپنے ساری پیداوار آمدن کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کردہ واقعے سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث قدسی جو بیان کی ہے، یا ابن آدم انفق علیک، کہ ابن آدم تو اللہ کے راستے میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تجھے دوں گا۔ فرشتے کی دعا بھی ہے اس انسان کے لیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث اور بھی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الاکثرون ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم یہ لوگ خسارے میں ہیں، بدترین خسارے میں ہیں، بہت گھاٹے میں ہیں۔ اکثرون، فقل تو میں نے عرض کی، فدا کا ابی و امی، میرا ماں باپ آپ پر قربان، من ہوں میں اللہ کے نبی، کون ہے یہ لوگ جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت گھاٹے میں ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم الاکثر اموالا الا من قال ہاکذا وہاکذا 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 من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ وقلیل ما ہم۔ فرمایا یہ جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت تو بہت ہے، وہ لوگ گھاٹے میں ہیں، لیکن وہ گھاٹے میں نہیں ہے جس نے اپنا مال و دولت ادھر خرچ کر دیا، ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں، جہاں پر اس کو موقع ملا اس نے مال جو ہے وہ خرچ کیا۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے بندے ہوتے تھوڑے ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی
اللہ کے راستے میں مال و دولت خرچ کرنے کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ غریبوں مسکینوں کے ساتھ عزیز و اقارب رشتہ دار جو بھی ضرورت مند ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا الظلم، لوگوں پر ظلم نہ کرو، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ایک ظلم قیامت والے دن کئی اندھیروں کا ذریعہ بنے گا، اس لیے لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ واتقوا الشح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا بخیلی سے بچو، کنجوسی سے بچو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا فإن الشح أهلك من كان قبلكم، بخیلی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ کیسے؟ فحملهم على أن يسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، اس مال و دولت کی ہرس نے، لالچ نے، اور پھر اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جانے نے ان کو ابھارا کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ کی حرام کردہ چیزیں جو ہیں ان کو حلال کریں، انہوں نے ایسا کیا، تو وہ پھر ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سزا بھی اتری۔ اس لیے بخیلی سے بچو۔ تم دیکھ لیں، مال و دولت کا لالچ جو ہے وہ انسان کو رشتہ داری بلا دیتا ہے، بہن بھائی، ماں باپ۔ مقصد کیا ہے؟ پیسہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے، اور پھر جب اکٹھا ہو جائے تو میں پھر اس کو سنبھال کر رکھوں۔ حالانکہ یہ جو مال سنبھال رہا ہے یہ اصل میں اس کا نہیں ہے، یہ بعد والے لوگوں کا ہے، جو اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، جن کے حصے میں وہ وراثت آئے گی۔ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، یا جو اس نے قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، مجھے بتاؤ تمہیں وہ مال زیادہ پسند ہے جو تمہارا ہے، یا تم اپنے رشتہ داروں کے مال کو زیادہ پسند کرتے؟ اللہ کے نبی سب بھی یہی پسند کرتے ہیں کہ جو میرا مال ہے وہی مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ سب کو یہی اصول ہے، یہی ضابطہ ہے، جو میری ملکیت میں ہے، جو میری چیز ہے اسے میں زیادہ پسند کرتا ہوں۔ سارے ہی ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، ذخیرہ کر لیا۔ جو تم پیچھے چھوڑ کر جاؤ گے وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ تمہارے رشتہ داروں کا مال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے بھی صحابہ کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ اللہ کے راستے میں تم نے دینا ہے، غریبوں مسکینوں کے ساتھ تم نے تعاون کرنا ہے، عزیز و اقارب جو ضرورت مند ہیں ان کا خیال رکھنا ہے تم نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، یا ابن آدم انک ان تبذل الفضل خیر لک، اگر تو زائد چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا اے آدم کے بیٹے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، وَإِن تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَكَ، اگر تو اس کو روک لے گا تو یہ تیرے لیے برا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ سادہ لفظوں میں صحابہ کے سامنے بات رکھ دی، فَلَا تُلَامُ عَلَىٰ کفاف، اپنی ضرورت کے مطابق تمہارے پاس مال و دولت ہے تم اس کو رکھو، یہ کوئی قابل ملامت نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ضرورت کی چیز وہ ہر انسان کا حق ہے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور جو تو نے خرچ کرنا ہے وہ ان سے ابتدا کر جو تیرے متحد ہیں، ان سے ابتدا کر۔ یہ نہ ہو کہ غریبوں مسکینوں کے اندر تو بانٹتا رہے اور تیرے بچے جو ہیں وہ بھوکے مرتے رہیں، یہ کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ پہلے اپنے گھر والوں کا خیال رکھو، ان کی ضروریات کو دیکھو، پھر اس سے جو اضافی بچتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حرکت کو بہت برا جانا ہے کہ بندہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے پھر لوگوں سے مانگتا پھرے، اچھا مجھے دے دو اب میں ضرورت مند ہو گیا۔ یہ طریقہ کار نہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خرچ کرنے کے بھی اصول اور ضابطے بیان کیے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، پھر اس کے بعد جو اضافی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ افضل صدقہ کون سا ہے، اللہ کے راستے میں کب خرچ کیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ فرمایا، سوال کیا گیا نبی علیہ السلام سے، اللہ کے نبی ای الصدقۃ اعظم اجرا، کس صدقے کا سب سے زیادہ اجر ملتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر، تو اس حالت میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہے، تجھے امید بھی ہے کہ تو ابھی جیے گا، اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں آگے جا کر حالات کیا بنے، کل کو مجھے کھانے کے لیے کچھ ملے نہ ملے، کیسے حالات ہوں۔ یہ خوف اور امید کی جو کیفیت ہے نا، اس کیفیت کے اندر اگر تو خرچ کرے گا نا تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ لیکن فرمایا ولا تمہل، مہلت نہ دے، اتنا لیٹ نہ کر تو خرچ کرنے میں، حتی اذا بلغت الحلقوم فقلت لفلان کذا ولفلان کذا، اتنا لیٹ نہ کر صدقہ کرنے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، کہ جب جان حلق تک پہنچ جائے تو پھر اس وقت تو کہے فلاں مسجد میں اتنا دے دینا، فلاں مدرسے میں اتنا دے دینا، فلاں رشتہ دار کو یہ دے دینا، فلاں کو وہ دے دینا۔ اتنا لیٹ نہ کرو تم، کیوں کہ جیسے ہی تیری آنکھیں بند ہوں گی وہ تو فلاں فلاں کا ہو جائے گا، بس وہ تو تیری آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے۔ تو ایسی حالت میں افضل نہیں ہے، گو کہ ثواب اس کا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی فضیلت کوئی نہیں ہے، لیکن جب تقابل کیا جائے گا تو تقابل کے اندر وہ آدمی جو تندرست ہے، صحیح ہے، اسے امید ہے کہ میں ابھی اور جیوں گا، اور اسے یہ بھی اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں کل کو حالات کیا ہوں گے، اس کے باوجود وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی فضیلت بہرحال بہت زیادہ، اور سب سے زیادہ اجر اس انسان کو ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ جو ہے یہ مال کو کم نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میرے پاس 1000 روپیہ ہے تو میں اگر 100 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں تو باقی تو 900 روپیہ رہ جائے گا، مال تو کم ہو گیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روحانیت سکھانے کے لیے آئے تھے، ظاہری احکامات بھی آپ نے بتائے، لیکن جو آپ کا بنیادی مقصد تھا وَيُزَكِّيهِمْ، انسانوں کی روحانیت کو درست کرنا، یہ روحانی اعتبار سے مسئلہ ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن روحانی اعتبار سے جب ہم وہ 100 روپیہ اپنے 1000 روپے میں سے نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو وہ جو باقی 900 روپیہ ہے نا، وہ ہمارا 1000 سے بھی زیادہ کام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 900 روپے کے اندر برکت اتنی ڈال دے گا کہ 1000 روپے سے بھی زیادہ کام نکلے گا اس سے۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ اللہ کے راستے میں جب ہم دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ مثال لے لیتے ہیں زرداری کی، امیر ترین انسانوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ اس کا کھانا کیا ہے، خوراک کیا ہے اس کی؟ وہ ایسی خوراک ہے کہ ہم کھانا پسند ہی نہیں کرتے، نہ وہ نمک کھا سکتا ہے، نہ وہ مرچ کھا سکتا ہے، نہ وہ میٹھا کھا سکتا ہے، بک بکی سی چیز جو ہے اس نے کھانی ہے۔ کیا فائدہ بھائی اتنے پیسے کا؟
کیا فائدہ، بیماری آ گئی، وہ پیسہ جو ہے وہ ادھر خرچ ہو رہا ہے اور بندہ جو ہے وہ پریشان ہے۔ اللہ کے رستے میں اگر دیا جائے گا تو بیماری نہیں آئے گی، وہ فضول پیسے جو ادھر ادھر لگتے ہیں وہ نہیں لگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری سے بچا لے گا۔ بندے کے پیسوں کے اندر جو ہے وہ برکت پڑ جائے گی، وہ بچت ہو جائے گی، اس کی نہیں خرچ کرے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسا کام اس کے اوپر ڈال دے وہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں وہ لگ جائیں۔ کیا کرے گا وہ بندہ؟ اس کو پھر مجبوری ہے، وہ لگانے پڑیں گے، بچہ بیمار ہو گیا ہے لگانے پڑیں گے اس کو، پھر وہ نہیں دیکھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں عملی طور پر نظر آتا ہے کہ واقعی جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے بقیہ مال کے اندر اتنی خیر و برکت اترتی، اتنی خیر و برکت اترتی ہے کہ وہ زیادہ پیسہ بھی اتنا کام نہیں کر پاتا جتنا وہ تھوڑا پیسہ کر جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مال جو ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ پھر اس کو آخرت کے اعتبار سے دیکھیں، وہ جو 100 روپیہ ہم نے 1000 روپے میں سے نکال کر اللہ کے راستے میں دیا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی خیر و برکت ہمارے لیے ہوئی، اور آخرت کے اعتبار سے جب وہ 100 روپے کا بدلہ ہمیں ملے گا تو ہم حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے لگائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک بندہ جو ہے وہ کھجور صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور، اخلاص ہے، اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ پر رکھتے ہیں اور اس کو بڑا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دے کر یہ بات سمجھائی کہ جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کھجور کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے۔ میرے بندے نے یہ میرے راستے میں کھجور جو ہے وہ صدقہ کی ہے، تو قیامت والے دن جب اس ایک کھجور کا بدلہ اس انسان کو ملے گا نا تو وہ کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو چکی ہوگی۔ تو 100 روپے ایک کھجور سے زیادہ ہی ہے نا، تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے کتنے پہاڑ بن چکے ہوں گے۔ تو ان دونوں اعتباروں سے اگر ہم دیکھیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بالکل جو ہے وہ صادق آ رہا ہے اور بالکل جو ہے وہ سچائی پر مبنی ہے۔ ظاہر بین لوگ، غیر مسلم لوگ وہ اعتراض کریں، وہ کرتے ہیں، وہ ان کا کام ہی یہی ہے، لیکن اسلام روحانیت سکھانے کے لیے بھی آیا، اور اس کو روحانی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بالکل سچا ثابت ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، انسان کے لیے دنیا میں بھی خیر و برکت ہے اور آخرت کے اندر اس کا جب بدلہ ملے گا پھر تو وہ بہت ہی زیادہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یہ بات سمجھائی خصوصی طور پر، یا نساء المسلمات، اے مسلم خواتین، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ۔ دور حاضر میں تو پایوں کی بڑی اہمیت ہے نا، بکری کے پائے ہو جائیں یا گائے کے ہو جائیں بڑی اہمیت ہے، لیکن اس زمانے میں پایوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ بالکل معمولی سی چیز سمجھی جاتی تھی، وہ نہیں ان کو پسند تھے پائے کھانے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کے اعتبار سے بات کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے اے مسلمان خواتین، کوئی بھی پڑوسن دوسری پڑوسن کے لیے حقیر نہ جانے، خواہ وہ بکری کا ایک پایا ہی اس کو بیچ دے، یعنی معمولی سی چیز۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشرے میں معمولی سی چیز سمجھی جاتی ہے نا، اگر وہ بھی کسی کے پاس توفیق ہے نا کسی کو تحفہ دینے کی، کسی کے اوپر خرچ کرنے کی، تو وہ اس پر خرچ کرے، یہ نہ سوچے کہ میرے پاس 1 روپیہ ہے یار اس کا کیا ہے، اللہ کے راستے میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے اس کی نیت کیا ہے، 10 روپے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ڈال دیں، دے دیں غریب آدمی کو، سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے اس کو دے دیں، عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں جتنی حیثیت ہے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تو اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ فیصلے ہوں گے
کہ اس کا فائدہ اس کو ملے گا کہ نہیں، یہ فیصلے ہوں گے اس کی نیت کے اوپر، اس کے اخلاص کے اوپر۔ حلال مال ہو، اخلاص ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تھوڑا مال جو ہے وہ بھی قبول کرتے ہیں اور پھر اس کا بدلہ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔